الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، الحمدللہ اللہ کے فضل خاص سے حرمین شریفین کی زیارت اور وہاں اعمال کی توفیق ہوئی اور عافیت کے ساتھ آپ حضرات تک واپسی ہو گئی اور الحمدللہ کی محبت اور رسول اللہ کے عشق کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ حرمین شریفین کے سفر کرنے والوں کی مغفرت فرما اور وہ جس کے لیے مغفرت مانگے ان کی بھی مغفرت فرما. لہٰذا میں اپنے لیے بھی اور ہم سب کے لیے، تمام سننے والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ دو زمینیں عجیب بنائی ہیں، مکہ شریف کی زمین اور مدینہ شریف. یہ عجیب زمین ہے. کائنات میں اللہ نے ان زمینوں کو عجیب شرف دیا ہے. اب مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ ایک دفعہ مکہ کے علماء اور مدینہ شریف کے علماء کی بحث ہو گئی کہ ان میں افضل کون سا ہے. دلائل چلتے رہے. مکہ والے کہتے مکہ افضل ہے، ان کے پاس بھی دلائل تھے. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا جو گھر زمین پر اللہ نے بنایا تو اپنا بنایا. یاد رکھو اس میں ایک نکتہ ہے، تیرے میرے گھر کی آبادی خدا کے گھر کی آبادی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر تو خدا کے گھر کا آباد کار ہے تو تیرا گھر بھی آباد ہے، اور اگر تو خدا کے گھر کا آباد کار نہیں ہے تو تیرا گھر بھی آباد نہیں ہوگا. سب سے پہلے اپنا گھر بنایا ہے، پہلے میرا گھر پھر تمہارا گھر. اور اس کے بعد دوسرا بھی جو گھر بنا زمین پر 40 سال کے بعد، وہ بھی اپنا گھر بیت المقدس بنائی. اور پھر تیسرا گھر چھپا دیا، کیونکہ محبوب کے لیے رکھ لیا کہ محبوب آئے اپنے دست مبارک سے اس کی بنیاد رکھے. یہ چھپا دیا، نہ بنا سکتے تھے. وہ جنت کا ٹکڑا تو اسی وقت اتر گیا تھا جب زمین بن گئی تھی، لیکن چھپا دیا کہ یہ اعزاز ہمارے محبوب کو حاصل ہوگا. ان کی نگاہیں دیکھ لیں گی یہاں روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا یہاں پر ٹکڑا ہے، اور یہ مسجد وہ مسجد نبی ہے جہاں ایک ایک نماز کا ثواب 50,000 رکعتوں کے برابر ہوتا ہے. چھپا دیا.
میں کہا کرتا ہوں، اماں کو جس سے پیار ہوتا ہے، جس بچے سے، اور وہ محنتی بچہ ہوتا ہے، کھانا بنانے میں جو خاص چیز ہوتی ہے وہ اس کے چھپا کر رکھتی ہے۔ باقی بیچ والے جو ہوتے ہیں نکھٹو قسم کے لوگ، اولاد ان کو بھی کھانا دیتی ہے، لیکن خاص چیز چوپڑی روٹی، مکھن، ساگ، مکئی کی روٹی، ایسی چیزیں اپنے اس بچے کے لیے چھپا کر رکھتی ہے جو محنتی ہے، جو دیر سے آتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اللہ نے بھی خاص جو چیزیں تھیں وہ اپنے محبوب پیغمبر کے لیے اور اس کی امت کے لیے چھپا کے رکھ دی، کیونکہ یہ محنتی ہے۔ پیغمبر نے بھی نہ ہاتھ نہ لگا، پیچھے ہو جا، پیچھے کرو اس کو، دیوانہ لگتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنی قربانیاں اللہ کے لیے دی، خود فرمایا وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا أُوذِيَ أَحَدٌ، فرمایا اللہ کے لیے مجھے اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں دی گئی۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ، اتنی تکلیفیں کس کو انسان بیان کرے، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور پھر دعا بھی کیا ہے؟ طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے، اتنے لہو نکلا، خون نکلا کہ جوتی خون سے بھر گئی، لیکن زبان پر کیا الفاظ تھے؟ إِن لَمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، اللہ اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے اس مار کھانے کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے آپ کی خوشی چاہیے۔ اندازہ کیجیے، آپ اندازہ کیجیے، محبوب پیغمبر، معصوم، محبوب، امام المعصومین، اور اللہ کے محبوب پیغمبر، جی اللہ فرماتے انک بِأَعْيُنِنَا۔ اگلے دن میں نکتہ پڑھ رہا تھا، اگر کوئی خاص مہمان آ جاتا ہے تو عرب کہتے ہیں علی عیونی، میری آنکھوں پر، سر آنکھوں پر آپ کا آنا، سر آنکھوں پر، علی الراس والعین، میری سر آنکھوں پر مہمان خوش ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ جس محبوب پیغمبر کو خدا نے یہ کہا ہو انک بِأَعْيُنِنَا، آپ ہر وقت ہماری بے شمار نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کے مقام اور مرتبے کو یہاں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ انک بِأَعْيُنِنَا، صحابہ کے بارے میں فرمایا یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تمہارے سونے جاگنے کو، تمہارے سجدے کرنے کو جانتا ہے، تم سجدے کرتے ہو، لیکن جب محبوب کی باری آئی انک بِأَعْيُنِنَا، آپ تو ہماری نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں، ایسا محبوب پیغمبر، لیکن اللہ کے لیے مار کھا رہے ہیں، اور پھر اختیارات دیے جا رہے ہیں، اختیارات دیے جا رہے ہیں کہ فرشتے آ گئے، پہاڑوں کے فرشتے حکم دے رہے سب قوم کو، طائف والوں کو دبا کر ختم کر دے، حکم دے۔ آہا، شان رحمت کیسی ہے، شاید ان کے اولادوں میں میرے ماننے والے آ جائیں، شاید۔ اللہ نہیں، یہ نہیں چاہیے، کیسی شان رحمت تھی، یہی وجہ ہے آج بھی وہ شان رحمت، آج بھی اس کا ظہور ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس آیت کے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر یہ اپنے جانوں پر ظلم کر کے آپ کے دربار میں آئیں، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، خود بھی اللہ سے معافی مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی معافی مانگے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں۔ آج بھی یہ تعالی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اس آیت کے اطلاق قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک جو امتی رسول اللہ کے دربار میں حاضری دے گا اور کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشوا دیجئے، تو آپ دعا فرما دیتے ہیں، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ منافق نہ ہو، میں کہتا ہوں اگر مخلص ہے، نفاق نہیں اس میں، وہ کبھی بھی نہ مکہ شریف میں محروم ہوتا ہے نہ مدینہ میں محروم ہوتا ہے، اور کتنا بھی تھوڑی بہت عبادت کرے، یہ جگہ ایسی، اس لیے تھوڑی کی قیمت ہی زیادہ رکھ دی، تھوڑی کی قیمت ہی زیادہ رکھ دی۔ بھائی چند نمازیں اگر پڑھی، مثلا چند نمازیں مسجد نبی میں پڑھی، سفر کی وجہ سے 2 دن کے لیے گیا یا 3 دن کے لیے گیا یا 1 دن کے لیے گیا ہے، 1 رکعت 50,000 کے برابر ہو، تو آپ بتاؤ 5 رکعتیں
2.5 लाख के बराबर हो गया, 2.5 लाख नमाजों के बराबर हैं। 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, ये अल्लाह ने जगह ऐसी बनाई है आदमी महरूम नहीं हो सकता, क्योंकि कलील है, कलील के लिए भी कसीर है और कसीर के लिए भी कसीर है, महरूमी है ही नहीं। और आपके दरबार में हाजिरी दे, एक हाजिरी हो जाए, मैं कहता हूँ इस हाजिरी को मामूली न समझो। आप कहोगे अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वहां से जवाब आएगा वालेकुम अस्सलाम। रसूलुल्लाह ने जब सलामती की दुआ दे दी तो हर सलामती तुझे मिल गई, तेरा ईमान भी महफूज, तेरा माल भी महफूज, तेरी जान भी महफूज, तेरी जिंदगी महफूज, तेरी आखिरत महफूज। सहाबा इकराम तो सलाम लेने के आशिक थे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर आप तशरीफ ले गए, अब अस्सलाम वालेकुम या अहल दियार, घर वालों सलाम। अबू सईद खुदरी भागे दरवाजे की तरफ, लेकिन मान उनको ख्याल आया, रुक गए। आपने दोबारा सलाम किया, सेहबारा सलाम किया। आपकी आदत मुबारक थी 3 बार सलाम करते थे, अगर जवाब ना आए तो लौट जाया करते थे। आपको पता था अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि रसूलुल्लाह की आदत मुबारक है। आपने देखा कुछ खामोशी हुई, दरवाजा खोलकर बाहर निकले, कहा वालेकुम अस्सलाम, और आपको चिमट गए। हजरत कहाँ जा रहे हैं? कहा हमने भाई जवाब नहीं आया, हम बार बार 3 बार सलाम किया तो मैं अब वापस जा रहा था। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दरअसल आपकी ज़बान मुबारक से सलाम बार बार लेना चाहता था ताकि मुझ पर सलामती नाजिल होती रहे। कुर्बान जाइए, महबूब पैगंबर ने आज भी हमारे लिए रास्ता खोला हुआ है कि आओ मेरे यहाँ आओ, सलाम करो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। आओ मुझसे इस्तिग़फ़ार की दरख्वास्त करो, मुझसे शफाअत की दरख्वास्त करो, शफाअत भी करूंगा। हमारे बुजुर्गों में हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, उस जमाने में इंतजाम नहीं था, उस जमाने में जद्दा ही आना पड़ता था, इसलिए कि मेरी जहाज जद्दा आता है, मदीना शरीफ नहीं आता, क्योंकि वहां पर साहिल समंदर नहीं है। तो जद्दा आकर पहले मक्का जाते, मक्का के बाद मदीना जाते। कभी कभी ऐसा होता कि बराह रास्त मदीना जाते। फरमाया करते थे काश कोई ऐसी सूरत हो जाए, पहले मैं मदीना शरीफ हाजिर हूं, आपकी सिफारिश कराऊं, गुनाहों को बख्शवाऊं, और फिर जब बड़े दरबार में जाऊं तो नवाजा जाऊं। लेकिन आज सूरतें हैं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह फकीर भी करसा दराज से मदीना शरीफ जाता है, पहले वहां से सिफारिश लेकर बड़े दरबार में, ताकि वहां नवाजे जाएं, उनका बड़ा दरबार तो बड़ा है। तो मक्का मदीना के उलमा की बैत हो गई, वो भी दलाइल दे रहे, ये भी दलाइल दे रहे। आखिर मदीना वाले ने कैसी बात की कि मक्का वाले खामोश हो गए। कहा वो जमीन तो दिखाओ जहां पैगंबर दफन हो, वो जमीन तो मदीना में है, और वो टुकड़ा है जो अल्लाह के अर्श से भी अफजल है। इसलिए अफजलुल कुर्बात, नेकियों में सबसे बड़ी नेकी आपके दरबार में हाजिरी देना है। याद रखो, कुर्बात का है, कुर्बा वो नेकी होती है जो अल्लाह को कुर्ब दिलाती है, यानी इस हाजिरी से फौरन आपको कुर्ब इलाही मिल जाएगा। अफजलुल कुर्बात और कबूलियत दुआ की सबसे बड़ी जगह। अब तो चूंकि वक्त नहीं देते, पहले वक्त देते थे तो थोड़ा हटकर, कौम बात से हटकर किबला रुख होकर दुआ इंसान करता था। अफजल कुर्बात और सबसे बड़ी दुआओं की इस्तिजाबा की जगह जो है वो मुआजा शरीफ की जगह है, जहां मैं और आप आसानी से जाकर हाजिरी दे सकते हैं। मेरे दोस्तों, इन मकामात का मकसद क्या है? मक्का शरीफ का मकसद है तौहीद, और मदीना शरीफ का मकसद इश्क़ रसूल। से अल्लाह ने 2 मकाम बना दिए। मेरे मुर्शिद फरमाया करते थे, अल्लाह ताला चाहते तो मदीना पैगंबर सलाम को मक्का में ही दफन फरमा देते, वही रोजा बन जाता। नहीं, आशिकों के लिए रास्ता खोला कि मक्का में आ, हर में मोहतरम पर फिदा रहे, और मदीना में आ तो गुंबद खदरा पर फिदा रहे। तौहीद, मक्का से तौहीद है।
لبیک اللہم لبیک کا جو کلمہ ہے توحید سکھاتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے. اور یاد رکھو یہ توحید ہی زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے. کہتے ہیں بزرگ کیا محنت کراتے ہیں, توحید خالص پیدا کرتے ہیں. ہمیں توحید زبان پر تو ہے, سب کے زبان پر ہے, کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سب کلمہ پڑھ رہے ہیں. ابھی ہمیں کوئی تھوڑی سی چیز پیش آ جائے, اللہ کا خیال ہمیں بعد میں آئے گا, مخلوق کا پہلے آئے گا, جس کا سہارا لینے کی کوشش کریں گے. سن لو, ہر ایک دیکھ سکتا ہے اپنے آپ کو. پیش آیا وہ یار چلو 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 یار فلاں ڈاکٹر سے رابطہ, چلو چلو یار فلاں افسر سے رابطہ, چلو چلو یار فلاں تھانے دار سے رابطہ, چلو چلو یار فلاں سیاستدان سے رابطہ. کیا ہے توحید خالص ابھی نہیں آئی. یہ توحید خالص نہیں ہے. توحید خالص ہوتی تو پہلے مولا ہوتے, بعد میں مخلوق ہوتی. مخلوق کی باری بعد میں آتی, خالق کی پہلے خالق کی باری ہے. حضرات صحابہ کرام نے یہی سیکھا تھا. دنیا میں جہاں بھی وہ گئے بڑی بڑی مشکلات پیش آئیں, لیکن ان کی زبان پر ہی کی تھا کہ اللہ کا سہارا کافی. اللہ فرماتا ہے لیس اللہ بھی کافی نبدا. مکہ شریف توحید سکھاتا ہے, اور توحید دراصل اللہ کے عشق کا نام ہے. جب کوئی خدا پر عاشق ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا خیال بھی نہیں آتا, اسی کا خیال دل پر مستولی رہتا ہے. اسی سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. اخلاص اسی کا نام ہے, اللہ کے لیے کام کرنا. الہت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا, یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا 100 سالہ بے ریا عبادت سے افضل ہے, اخلاص والی عبادت سے افضل ہے تھوڑی دیر بیٹھنا اللہ والوں کے پاس. فرمایا 1 منٹ بھی اخلاص والی عبادت نہیں آ سکتی جب تک کسی اللہ کے عاشق کے پاس نہیں بیٹھو گے, کیونکہ جب عشق آتا ہے تب توحید خالص آتی ہے, کیونکہ مولا کے علاوہ اس کو کسی کا خیال بھی نہیں آتا. اگر مولا کے علاوہ خیال آ رہا ہے, اسی کو شرک قرار دیا, شرک خفی. ریاکاری کو شرک کیوں قرار دیا؟ مخلوق کے لیے کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا یہ ایسی بیماری ہے جو میری امت میں ایسے سرایت کر جائے گی جیسے اندھیری رات میں کالے پتھر پر چونٹی چلتی ہے کالے رنگ کی, اس طریقے پر سرایت کرتے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سن کر گھبرا گئے. اس سے بچنے کی طریقہ کیا ہے؟ ایک انسان اپنی نیتوں کو درست کرے, ہر کام کو مولا کے لیے کرنے کی کوشش کرے. اسی کا نام اخلاص. اور اخلاص دراصل توحید کے ثمرات میں سے ہے. آدمی میں توحید آتی ہے تو اس کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ مولا کے لیے کام کرتا ہے. اور دوسرا رسول اللہ نے دعا بھی سکھائی کہ صبح شام یہ دعا پڑھا کرو. میرے دوستو, مکہ شریف اللہ کا عشق پیدا کرتا ہے, اور مدینہ شریف رسول اللہ سنت کا, رسول اللہ کا اور حدیث کا عشق پیدا کرتا ہے. یہاں سنت کا عشق آتا ہے, سنت کا عاشق ہو جاتا ہے. بھائی یہ دو ہی انسان کی کامیابی کی بنیادیں ہیں کہ عاشق مولا بھی ہو اور عاشق رسول بھی ہو. اور جب عاشق مولا ہوگا تو عاشق قرآن بھی ہوگا جو خدا کی کتاب ہے, اور عاشق رسول ہوگا تو عاشق سنت بھی ہوگا جو رسول اللہ کا طریقہ ہے. اس کو سنت پر چلنے میں گھبراہٹ نہیں ہوگی. وہ نہیں کہے گا یار میں کیسے سنت پر چلوں, دنیا یہ کہے گی وہ کہے گی یہ کہے گی. جیسے اللہ والے نے کسی نے داڑھی رکھ لی نا تو لوگ اس پر ہنسنے لگے. نے کہا کہ اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے. جو اللہ تعالیٰ کے بھی عجیب ہے, 2 طرح کی سزائیں دیتے ہیں. ایک اپنا بنا کے سزائیں دیتے, زندگی بھر پچھتاتا رہتا ہے یار یہ میں نے بات کیوں کی, میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیوں کیا, پچھتاتا رہتا ہے, توبہ استغفار کرتا رہتا ہے. اللہ میاں مجھ سے بڑی غلطی ہوگی معاف کر دے, مجھے تو پتہ نہیں تھا, میں تو اپنے آپ کو خوب کوستا ہے. اور ایک یہ سزا ہے کہ اس کو جہنم کا راستہ دکھا دیتے ہیں, لیکن یہ خطرناک ہے. ایک اپنا بنا کر اسی سزا دیتے ہیں, معرفت کرا دیتے ہیں. کتنے صحابہ اکرام جو پیغمبر اسلام کے مخالف تھے, پھر اللہ نے ان کو اسلام دے دیا تو دل پر یہ رہتا تھا کہ یار ہم نے کیا کیا,
اتنے محبوب ذات کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ روتے تھے، پچھتاتے تھے، اور ایک یہ ہے کہ ان کو جہنم کا راستہ، ابو جہل ابو لہب کو جہنم کے راستے بھیج دیا۔ یہ ان کی تقسیم ہے، فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تو مکہ شریف کے اثرات کیا ہیں؟ توحید ہے اور قرآن کا عشق ہے، یاد رکھو۔ یہ سفر دو چیزیں پیدا کرتا ہے، توحید پیدا کرتا ہے، قرآن کا عشق پیدا کرتا ہے، اور مدینہ شریف رسول اللہ کا عشق پیدا کرتا ہے اور سنت کا عشق پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ والوں کے عشق کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دونوں کا راستہ دکھاتے ہیں، دونوں تک لے جانے والے وہ ہیں، راہبر ہے، راہبر۔ لے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ مرید اللہ کو ہوتا ہے، مرید مانا ارادہ کرنے والا۔ یریدون وجہ، صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہا صحابہ کی جماعت وہ ہے جو مولا کو ہر وقت مراد رکھتی ہے، ہمارا مولا خوش ہو جائے، رسول اللہ خوش ہو جائیں۔ صحابہ کی زندگی ہمیں دو ہی چیزیں ملتی ہیں، یا مولا کی رضا پر مر گئے یا رسول اللہ کی رضا پر مر گئے۔ کسی شے کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اپنوں کی پرواہ نہیں کی، غیروں کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا، جو اس وقت بدر میں کفار کے ساتھ آئے تھے، ابا کئی دفعہ اب میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے ابا سمجھ کے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ انہوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، اگر اس وقت تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، اس لیے اس راستے میں سب سے پہلے مولا ہے پھر رسول اللہ ہے۔ لیکن اچھا ہو تو میرے سامنے نہیں آیا، پھر بخشنا نہیں تھا تجھے۔ اب مسلمان ہو گیا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حقیقی بھائی عبد الرحمن ہے، یاد رکھو، دو بہن بھائی ہیں اپنی ماں سے۔ یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور عبد الرحمن، ان کی بڑی پیار اور محبت تھی، بہت پیار محبت تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اما نے اشعار بھی کہے، جو دو دوستوں کے لیے اشعار کہے گئے تھے، کسی زمانے میں کسی شاعر نے کہے تھے اپنے دوست کے بارے میں، تو وہ اشعار کہے، کنا کا ندمائے جزیمت، کا ہم جزیمہ کے دو دوستوں کی طرف لم نبی، اور کہا کہ کبھی بھی ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے، لیکن آج جب میرا بھائی چلا گیا لب نبی لیلۃ ما، سے لگتا ہے ایک رات بھی ہم کبھی اکٹھی نہیں رہے۔ پھر ان کی قبر پر حاضری دی آپ نے، قبر پر حاضری، بخاری شریف میں آتا ہے، تو وہ خیمہ لگایا ہوا تھا کیونکہ لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، تو ان کے صاحبان کیا ہوا تھا ان کی زیارت کے لیے، تو جا کر خیمہ کھڑوا دیا، فرمایا یذلہ عملہ، فرمایا اس کا عمل سایہ دے گا، یہ سایہ نہیں چاہیے، عمل سایہ دے گا، یہ سایہ نہیں چاہیے، عمل کا سایہ چاہیے، کیونکہ قبر عمل کی جگہ ہے، ہاں کوئی رشتہ داری نہیں چلتی، قبر نہیں جانتی آپ کون ہے کون نہیں، کوئی نسب نہیں پوچھا جاتا، وہاں تو عمل دیکھا جاتا ہے، عمل کیا لے کر آیا، لے کر کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں، اور یہ بات حضرت تھانوی رحم اللہ نے جب فرمائی تو اس وقت کراچی کے ایک بزرگ نواب قیصر رحمت اللہ علیہ موجود تھے اس مجلس میں جب یہ بات فرمائی تھی، یہ حضرت کے مرید تھے، اور یہ بات میرے شیخ کو بتائی، انہوں نے کہا کہ میں اکیلا واسطہ ہوں حضرت تھانوی کے درمیان اور آپ کے درمیان، اور میں بھی اس وقت مجلس میں موجود تھا، عجیب بات ہے، میں پاس تھا، نے کہا کہ میں نے خود ان کانوں سنا، حضرت تھانوی نے فرمایا کہ لوگوں مرتے ہی تمہارا دل دیکھیں گے اللہ، اس دل میں ہم کتنے ہیں، اس پر فیصلہ کریں گے۔ اگر دل میں مولا ہوگا تو حساب کتاب تو ہوگا فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، پہلے سے اطلاع کر دی جائے گی بھائی ہمارا بندہ ہے، ذرا خیال کرنا، حساب کتاب فارمیلٹی کے لیے ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں کہ روایات اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ فرشتے جب سوال کریں گے وہ کامیاب ہو جائے، کہیں گے وَلَقَدْ نَعْلَمُ، وہ ہمیں پہلے سے پتا تھا، اِنَّكَ مُوقِنٌ، کہ تو یقین اور ایمان والا بندہ ہے۔ کس نے بتایا؟ مولا نے پہلے سے بتا دیا، جی وہ ہمارا بندہ ہے، بھائی خیال کرنا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، منافق کے بارے میں بھی آیا، منافق کے پہلے پتا تھا، ہمیں پتا تھا، اِنَّكَ مُرْتَابٌ، تو اللہ کے رسول کے بارے میں شک میں رہتا تھا، ہمیں پتا ہے، پھر اس کو گرز ماریں گے، 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، آگ کا گرز مارا جائے گا۔ میرے دوستو، تو فرمایا کہ یہ دل دیکھیں گے، تو خواجہ صاحب نے پوچھا یہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ کہا کسی عاشق کے قدموں میں رہ پڑو، تمہیں بھی یہ دولت نصیب ہو جائے گی۔
اس لیے ایک اللہ والوں کے پاس سے کچھ حج کے لوگ جا رہے تھے نفلی حج کرنے، نفلی حج کرنے. اے قوم کجا رف، اے قوم بھی حج رف، کجایت کجایت، اے قوم جو حج کرنے کہاں جا رہے ہو تم؟ محبوب ہمیں جا، او محبوب تو یہاں ہے، بھجایت بھجایت میرے پاس آؤ، پہلے محبوب کا تعارف حاصل کرو پھر نفلی حج کرنا. لکھتے فرض حج تو انسان کر لے لیکن نفلی عمل سے پہلے کسی اللہ والے کے پاس کچھ وقت گزار کر جب جائے گا تو وہاں کچھ اور ہی شان پائے گا. معرفت کے بعد ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے مدینہ شریف میں رہتے تھے 15-20 سال سے. میں برطانیہ سے واپس آ رہا تھا، وہاں سے ان کے کسی عزیز نے تعارف کرایا کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں، ان سے ذرا ملنا. خیر بعض روحوں کو عجیب مناسبت ہوتی ہے، وہ ملتے ہی ان کے دل میں اتنا تعلق اور محبت ہو گئی کہ روزانہ مغرب سے عشاء کا وقت میرے ساتھ حرم نبی میں گزارتے تھے، روزانہ بلا ناقص. مغرب سے عشاء ہم نے بیٹھنا، میرے پاس آ کر بیٹھ جانا روزانہ کہ یہ معمول ہے. 10 دن تقریباً مدینہ سے میرا رہنا ہوا، پھر میں مکہ شریف سے واپسی سے کی میں نے. بعد میں پھر اگلے سفر پر میں گیا تو ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اور چہرے پر ایک خاص قسم کا نور تھا. تو مجھے کہنے لگے اتنے عرصے سے میں یہاں رہا لیکن گنبد خضرا والوں کا تعارف نہ ہوا، آپ نے ایسا تعارف کرایا رات سے کھل گئے. پھر اللہ نے ان کو بہت نوازا. پھر کرونا کے دنوں میں کرونا سے شہادت کی موت بھی ان کو نصیب ہو گئی. بہت دعائیں دیتے تھے، بہت دعائیں دیتے، کہا اتنے عرصہ رہے. بلکہ عجیب بات ہے وہاں جو لوگ دنیا داری میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ آنے والوں کو عجیب سمجھتے کہ یار یہ پیسے لگا لگا کر بھاگے آ رہے ہیں. انہیں کیا پتا یہاں کیا خزانے. یہ تو آنکھ اور دل کے دیکھنے سے ہوتا ہے یہاں کیا خزانے رکھے. ورنہ ابو جہل تو کہتا تھا مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ نظر نہیں آتا، اور حضرت ابو راہ فرماتے تھے میں جب چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے سورج نظر آتا ہے، سورج چلتا نظر آتا ہے. یہ فرق ہے کیونکہ دل کی نگاہ، دل کی آنکھ نہیں دیکھ رہے، دل کی آنکھ خراب ہے. کہتے جب دل کی آنکھ پر شیشہ چڑھا ہو تو پھر ان آنکھوں سے بھی کچھ نہیں دیکھتا، اور اگر دل کی آنکھ کھلی ہو تو پھر نابینا بھی ہو تو سب کچھ دیکھتا تھا. دیکھتے نہیں نابینا صاحب اکرام. حاتم نے ام مکتوم جو تھے نابینا تھے لیکن ایسی بصیرت تھی کہ رسول اللہ جب سفر پر جاتے کئی بار گورنر بنا کر گئے ان کو، بھئی تم نے مدینہ کے سارے حالات تم نے سنبھالنے. دوستو مقصود اللہ کی عشق ہے، رسول اللہ کا عشق ہے، لیکن یہ آئے گا کیسے؟ اہل اللہ کے عشق سے آئے گا، ان کی صحبت سے آئے گا. وہ بتائیں گے، سکھائیں گے. قوم بھی حجرب کجایت ہے، قوم کہاں جا رہی ہے؟ محبوب ہمیں جا، بجایت میرے پاس آؤ. میرے دوستو یہی مقصود ہے زندگی کا، یہی مقصود ہے. سب تمام دینی جتنے دینی کام ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے ہم اللہ سے جڑ جائیں یا ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا ہو جائے. اس لیے کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، قرآن کا خلاصہ فاتحہ میں ہے، فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا خلاصہ با میں ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے؟ کہا با الساق کے لیے آتا ہے، چمٹ جانے کے لیے آتا ہے، الباء للالساق. کہا با چمٹنے کے لیے، اللہ رسول کو چمٹ جاؤ تم نے سب کچھ حاصل کر. اگر یہ نہیں زبانی کلامی ہے، بہت بڑے محقق بن جاؤ، بہت بڑے مدرس بن جاؤ، بہت بڑے کچھ بھی بن جاؤ، بڑے بڑے نام ہیں، اگر خدا کا تعلق نہیں ہے کچھ نہیں ہے. سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان پورا عرب ان کو مانتا ہے، پورا عرب ان کی عربیت کی وجہ سے. اور بہت بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی حضرت نے، بہت بڑا نام ہے ہندوستان میں، خصوصاً وہ لوگ جو عربیت میں ماہر تھے. یہ ندوۃ العلماء کے جو علماء تھے وہ عربیت کے بڑے ماہر تھے.
کتنا عرصہ بخاری شریف پڑھائی، لیکن جب دل دیکھتے تھے دل میں ظلمت محسوس ہوتی تھی، بے رونقی محسوس ہوتی، سوچنے لگے یہ کیا ہے، اس سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا بھائی کسی دل کے ڈاکٹر کو دکھاؤ، کہا کس کو دکھاؤں، کہا شاہ اشرف علی تھانوی کو دکھاؤ، یہ دل کا ڈاکٹر ہے۔ خط لکھا، حضرت دل کی حالت صحیح نہیں، ویسے تو بہت بڑی بڑی خدمات ہیں میری، ایک نام ہے عرب و عجم میں میرا، لیکن اپنے آپ کو دیکھتا ہوں دریا خشک معلوم ہوتا ہے، اور دریا خشک ہو جائے تو ریت اڑتی ہے، اس لیے حضرت شاہ شمس تبریز جب آتے تھے نا کونیا ترکی میں، تو مولانا جلال الدین رومی کیا فرمایا کرتے تھے کہ میرے دریا میں میرا شیخ، میرا بادشاہ میرے گلی میں آ گیا اور میرے دریا میں پانی آ گیا، دل آباد ہو گیا میرا۔ خط لکھا، ہم نے فرمایا میرا ایک حضرت کا چھوٹا سا رسالہ 15-20 صفحے کا، اس کا مطالعہ کرو، کیونکہ وہ اپنی جگہ ان کا علامہ پن اپنی جگہ ہے، لیکن علاج کے لیے تو پھر حکیم بھی اور طبیب بھی اور ڈاکٹر بھی پہلے تھوڑی سی چھوٹی سی چیز سے علاج شروع کرتا ہے۔ انہوں نے جواب میں بتا کیا لکھا، میں نے ہزاروں صفحات عربی کتابوں کو یاد بھی کیے، میرے حافظے میں بھی ہیں، آپ مجھے اردو کا رسالہ نصیحت کرا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، کوئی بڑی کتاب بتائیں۔ فوراً لکھا، آپ جب اپنے آپ کو سمندر سمجھتے ہیں تو دریا سے رابطہ کیوں کیا ہے؟ بس اوہو، اتنی بات نے دروازہ کھول دیا، وہ پندار علم کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، فوراً آئے، 40 دن رہے، پہلی مرتبہ میں 40 دن رہے، پہلی مرتبہ میں، اور پھر کہنے لگے، ایک دن شعر پڑا حضرت کے پاس کہ وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح ہی سے انتظار شام ہے، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام۔ اب پہلے نہ ذکر تلاوت میں مزہ آتا تھا نہ کچھ، اب یہ حال ہے کہ تہجد کے لیے فجر سے انتظار کرتا ہوں کہ رات آئے اور اکیلا پن ہو اور پھر خدا کے ساتھ مناجات اور باتیں ہوں، صبح سے میں انتظار کرتا ہوں، اور جب میں نام لیتا ہوں اللہ کا ایک نشہ چھا جاتا ہے، ذکر میں تاثیر دور جام ہے، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام۔ مقصود یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ با الباء للالصاق، با قرب کے لیے، چمٹنے کے لیے اللہ رسول سے چمٹ جاؤ، بس آپ کامیاب ہیں، کامیاب ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے ساتھ ہوں گے، رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، جو جس کے ساتھ چل المرء مع من احب، جو جس سے عشق کرتا محبت کرتا اسی کے ساتھ ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کیا ایمان والے اللہ کے عاشق رہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہوں گے، اللہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ہمیں لے جائیں۔ سب چلے گئے، باطل پرستوں کو ماننے والے اپنے بتوں کے ساتھ جہنم میں چلے گئے، سورج کے ساتھ ماننے والے چلے گئے، ستاروں کو ماننے والے چلے گئے، چاند کو ماننے والے چلے گئے، درخت کو ماننے والے چلے گئے، ہم آپ کو ماننے والے باقی ہیں۔ اللہ فرمائے ہاں اب میں آ گیا ہوں، اور قرآن مجید میں آیا ہے پھر اس کے بعد اس میں بھی کچھ منافقین بھی گھسے ہوں گے عاشقین کے ساتھ، یوم یکشف عن ساق، پھر اللہ اپنی ساق اور پنڈلی کی تجلی دکھائیں گے، جب وہ تجلی دکھائیں گے ایمان والے مخلصین سجدے میں گر پڑیں گے، منافقین کھڑے رہ جائیں گے، پھر ان کی چھانٹی ہوگی، ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائیں گے۔ بخاری شریف میں تفصیل ہے۔ اس لیے میرے دوستو، توحید خالص اللہ کی عشق کا نام ہے کہ انسان کا قلب اللہ کی عشق میں ایسا مبتلا ہو غیر کا خیال ہی نہ آئے۔ اور ویسے بھی مولانا رومی فرماتے ہیں
اللہ کا عشق جب آ جاتا ہے قلب میں کسی اور کو رہنے نہیں دیتا، گنجائش بھی نہیں چھوڑتا۔ اور میرے شیخ تو عجیب استدلال کرتے تھے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، کہ جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں اس میں فساد مچا دیتے ہیں اور تمام بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ فرمایا جب اللہ کی قرب کی تجلی دل میں آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کبر کے بتوں کو، شہوت کے بتوں کو، ان تمام بتوں کو گرفتار کر لیتے ہیں، بس وہاں پر پھر اپنا جھنڈا کھول دیتے ہیں، چوں صاحب عزت علم برکشد جہاں سر بجے عدم برکشد، پھر ایسا جھنڈا دل کے اوپر گاڑتے ہیں، پورا عالم نگاہوں سے گرا دیتے ہیں، قیمت ختم کر دیتے ہیں پورے عالم۔ نہیں میرے دوستو، بس اسی کے لیے کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرو، رسول اللہ کے عشق پیدا کرو، قرآن کے بھی عاشق ہو جاؤ، سنتوں کے بھی عاشق ہو جاؤ۔ کہتے ابتداء تکلفاً کرنا پڑتا، آپ جب کسی سے دوستی کرتے ہو شروع میں ویسے ملاقات ہوتی پھر تمہارا گہرا دوست ہو جاتا ہے، اسی طرح کرتے کرتے ایک دن آئے گا کہ تم اللہ اور رسول اللہ کے عاشقوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ جب عاشقوں میں شامل ہو جاؤ گے تمہارا کام بن گیا، رسول اللہ کے ساتھ عشق ہے تب بھی کام بن گیا، اللہ کے ساتھ عشق ہے تب بھی کام بن گیا۔ اور یاد رکھو ایک عشق کے ساتھ دوسرے کا عشق خود ہی آ جاتا ہے، جو رسول اللہ کا عاشق ہے وہ مولا کا بھی عاشق ہے، جو مولا کا عاشق ہے وہ رسول اللہ کا بھی عاشق ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔